السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مجھے تقریر تو نہیں کرنی آتی، لیکن ایک دو دل میں باتیں آئی کہ یہ جو بچے آخری سبق میں جس آیت کا آغاز کرتے ہیں، جس آیت سے تلاوت شروع کرتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کا رنگ، اللہ کی مہر، ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اس سے اچھی مہر ہی کوئی نہیں ہے، اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ آیت کا عمومی طور پر چناؤ ہوتا ہے کہ آخری سبق میں یہ آیت جو ہے وہ پڑھی جائے، اسے آغاز کیا جائے۔ تو میں نے کہا چلے آپ کے سامنے اس کا مختصر سا ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا جائے کہ جو طالب علم قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتے ہیں۔ اور شیخ محترم عبدالستار بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو تاج پہنائیں گے، ان کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ میں اس پہ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساتھ یہ بھی کہیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے میرے بندے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جہاں تک تیری منزل تیرے قرآن کی آخری آیت من الجنۃ والناس، جب یہ تو پڑھے گا جس مقام پہ ہوگا وہ تیرا مقام ہوگا جنت کے اندر۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور تیسری بات کہ بہت خوشی ہوئی، قاری ارشاد صاحب ان کی نسبت میری طرف کی جاتی ہے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن اگر میں تذکرہ نہ کروں تو یہ خیانت کی بات ہے۔ جماعت کا مرکز بہاولپور، مرکز البدر، وہاں کے استاد گرامی جن کو میں اس حدیث کے ساتھ یاد کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کئی بار ان سے بات ہوتی رہتی ہے، تذکرہ کرتے رہتے ہیں حالات اور واقعات کے حوالے سے، اور جو خاص طور پر آج کل کے حالات ہیں کہ مہنگائی جہاں تک پہنچ چکی ہے، عام آدمی کے بس کی بات بھی نہیں، لیکن پھر بھی علماء اور قراء اسی تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں۔ تو میں جو بات جن کا نام لینا چاہتا ہوں وہ حضرت الاستاذ قاری ابو حمزہ صاحب ہیں، جن کے ہزاروں تلامذہ ماشاءاللہ پڑھا بھی رہے ہیں۔ اور جب میں نے معہد القرآن کا ادارہ شروع کیا تو سب سے آغازی طلبہ میرے پاس یہ بھیجتے، اور آج تک بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجا کہ قرآن کریم حفظ کروانے کے حوالے سے اور منزل کو پختہ کروانے کے حوالے سے یہ پہلی منزل ہے۔ اگر طالب علم کو منزل یاد نہیں ہے تو وہ قرآن کریم پڑھ ہی نہیں سکتا۔ جب قرآن کریم نہیں پڑھے گا تو پھر اس کے حافظ ہونے کا فائدہ بھی نہیں۔ تو طالب علم کو حفظ کرانے کے بعد اس کو حرم کے انداز سکھانے کے لیے اور تجوید کے قواعد اصول سکھانے کے لیے قاری صاحب محترم اپنے طلبہ کو بھی کہتے ہیں اور خود بھی ماشاءاللہ طلبہ کو بھیجتے ہیں۔ تو میں جو حدیث کہنا تھا کہ انتہائی خوددار آدمی
اور جس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص محبت اور پیار قرآن کے حوالے سے اور طلبہ کے ساتھ، اور طلبہ کا پڑھانے کی حد تک خیال نہیں، پڑھانے کے بعد ان کی جگہ بنانا، ان کی غم اور خوشی دونوں میں شرکت کرنا، یہ قاری صاحب کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کی محبت کو اپنی تلامذہ کے ساتھ قبول و منظور فرمائے۔ حدیث ہے ان اللہ یحب المؤمن التقی الخفی الغنی، اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں التقی جو کہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، الغنی لوگوں سے بے پرواہ ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کو اپنے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اے نبی آپ اپنی آنکھوں کو لوگوں کی دی ہوئی دولت، لوگوں کو جو سہولتیں ملی ہیں اس طرف مت پھیلائیے۔ ہمارے پاس جو سب سے اعلیٰ اور افضل ترین چیز تھی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو قرآن دے دیا، 7 منزلیں دے دی، سورہ فاتحہ دے دی۔ یہ تینوں اقوال ہیں تفاسیر کے اندر، تو میں نے تینوں کا ذکر کیا۔ اس سے مراد کہ جس کو یہ مل گیا اس کے بعد 7 بانون تقید ثقیلہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے نبی میرے پاس جو سب سے افضل ترین چیز تھی وہ میں نے آپ کو عطا کر دی، وہ قرآن ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر مت پھیرے، مطلب کیا ہے کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ تو قاری صاحب محترم کے اندر یہ خوبی بھی بڑی دیکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اور الخفیہ خاموشی سے، یہ جتنے بھی پاکستان کے اندر خاص طور پر میں تو وہ حدیث ہے نا کہ امیر مومن سے غریب مومن کئی ہزار سال پہلے جنت میں جائے گا۔ تو میں اکثر نا طلبہ کو یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یہ جنوبی پنجاب کے علاقے میں پسماندہ علاقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے اتنے خوبصورت ترین تحفے اور ہدیے اللہ تعالیٰ نے بہترین حافظ اور بہترین آوازوں والے اور بہترین مضبوط منزل والے طلبہ جو ہیں اس علاقے میں پیدا کیے ہیں، قراء پیدا کیے ہیں۔ اور میں تو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ سب سے پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے انشاءاللہ وہ اسی علاقے کے حافظ اور قاری ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو دیکھتے ہیں انتہائی پسماندگی کے باوجود قرآن کریم کو سیکھنا سکھانا اور اس کے اوپر عبور حاصل کرنا، اور ان کے اساتذہ دیکھا جاتا ہے بہت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر قاری ابو حمزہ صاحب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ خاموشی سے چپ کر کے جو آج سے 15 سال پہلے تنخواہ تھی وہی آج ہے، اسی پر ہی پڑھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ گزارا کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مسجد کا لینٹر بھی ڈل گیا، آگے دیکھا پیچھے دیکھا، بڑی خوشی ہوئی۔ امید ہے کہ اللہ ہماری اور آپ کی زندگی میں برکت فرمائے۔ اگلے سال جب اللہ تعالیٰ توفیق دے آنے کی تو اوپر والا حصہ تعمیر ہو جائے، تو انشاءاللہ اس مرکز کو اللہ تا قیامت آباد اور شاد رکھے اور اس بوٹے کو تر و تازہ رکھے، اور آپس میں اللہ تعالیٰ معاونین، منتظمین، مدیر اور اساتذہ کے اندر محبت قائم اور دائم رکھے۔ اور حضرت شیخ یاسین حیدر صاحب ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے جو محبت دی گئی ہے اس کو بھی قبول فرمائے، اور تمام والدین کو بہت بہت برکتوں سے اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔